کیا کبھی لگا آپ کو کہ سب ختم ہو گیا ہے؟ کیا کبھی آپ کی زندگی میں ایسا لمحہ آیا جب آپ کو لگا کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں، اب میرے لیے واپس لوٹنا، اللہ کی طرف پلٹنا بہت مشکل ہے؟ اس لمحے حضرت آدم کی دعا ہمیں امید دیتی ہے۔ یہ دعا صرف الفاظ نہیں بلکہ یہ پہلے انسان کی پہلی دعا تھی۔ یہ دعا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ گناہ کے بعد بھی اللہ کا در کبھی بند نہیں ہوتا۔ اللہ کبھی اپنے بندے سے منہ نہیں موڑتا، وہ ہر وقت انتظار میں ہوتا ہے کہ کب میرا بندہ میری طرف پلٹ آتا ہے۔ حضرت آدم کی دعا جو کہ ایک پہلے انسان کی دعا تھی جس سے پہلی بار غلطی ہوئی، اور یہ دعا بہت پیاری دعا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دعا ہے جو اللہ سے جڑنے کے لیے جب گناہ ہو جائے، جب غلطی سرزد ہو جائے تو اللہ کے حضور ماتھا ٹیک کے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے پڑھنی چاہیے۔ یہ الفاظ ہمیشہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ غلطی کے بعد بھی واپسی ہمیشہ ممکن ہے۔ یہ واحد در ہے اللہ کا جہاں پر آپ غلطی کے بعد لوٹ کر جب جاتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے اور بے انتہا خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف پلٹ آیا ہے۔ ہم سب زندگی میں کبھی کبھی غلطیاں کرتے ہیں، کبھی انجانے میں غلطیاں ہوتی ہیں تو کبھی جان بوجھ کر بھی۔ پھر دل میں ایک خوف جاگتا ہے کہ شاید اللہ ناراض ہے، کیونکہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی کی حس رکھی ہے۔ جب انسان غلط کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر کا ضمیر اسے جھنجھوڑتا ضرور ہے، اور ہم سوچنے لگتے ہیں شاید وہ اب ہماری کبھی نہیں سنے گا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھیے حضرت آدم نے بھی غلطی کی تھی، بلکہ ان کا پہلا قدم مایوسی نہیں تھا، واپسی تھا۔ آدم کا رویہ کیا تھا؟ غلطی ہوئی تو فوراً اس کا احساس ہوا اور اپنے رب کی طرف پلٹے۔ لیکن ابلیس کا رویہ کیا تھا؟ اس نے بھی غلطی کی لیکن اس نے ہٹ درمی کی اور اس پر ڈٹ گیا۔ یہی فرق ہے آدم کے رویے میں اور ابلیس کے رویے میں۔ بس ایک لمحہ، ایک سچی واپسی اور ساری دوری ختم ہو جاتی ہے۔ یہ واحد اللہ کی ذات ہے جو اتنی جلدی مان جاتی ہے کہ بس آپ واپس پلٹے، ایک دفعہ سچے دل سے ندامت ہوئی، اللہ کے آگے جھکے، آنسو بہائے اور آپ کا رب راضی ہو گیا۔ ورنہ دنیا والوں کو، ناراض لوگوں کو منانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جب دل ٹوٹ جائے تو یہی الفاظ دہرائیے، اے اللہ میں پھر تیری طرف پلٹنا چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے قبول کر لے، میری خطاؤں کو معاف کر دے اور میرے عیبوں پہ پردہ ڈال دے۔ آپ دیکھیں گے کہ سکون آپ کے قریب آنے لگا ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ نہیں ہوتے، یہ ایک تعلق ہوتا ہے بندے کا اور اپنے رب کا۔ اور جب آپ دعا کرتے ہیں اور جب خوب رو کر اللہ کے حضور اپنی مشکلات بتاتے ہیں اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں تو آپ کے دل کو ایک عجیب سا سکون ملتا ہے، کیونکہ یہ ایک کلام ہوتا ہے، ایک گفتگو ہوتی ہے بندے کی اپنے رب سے۔ اور جب بندہ اپنے سارے دکھ اپنے رب کو بتا لیتا ہے تو اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی مشکل ہو تو دنیا والوں کے سامنے رونے کے بجائے
دنیا والوں کے سامنے اپنی مشکلات بتانے کے بجائے اپنے رب سے باتیں کیا کریں۔ اپنے رب کو اپنی مشکلات بتائیں، وہ آپ کی مشکلات بھی حل کرے گا اور آپ کو دنیا والوں کے سامنے شرمندہ